میرا باپ بٹھے پر مزدوری کرتا تھا، گدا گاڑی پر اینٹیں لاد کر مختلف مقامات پر لے جاتا تھا۔ سردیاں شروع ہوئیں تو ابا جان نے اپنی گدا گاڑی فروخت کی اور پھر میرے لیے گرم کپڑے، قیمتی بیگ اور بند جوتے خریدے تاکہ سکول میں امیر گھرانوں کے بچوں کو دیکھ کر میں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ گدا گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے ابا کے لیے مشکلات پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ مزدوری کرنے میں مشکل پیش آتی تھی کیونکہ اب سارا بوجھ وہ خود اٹھاتے تھے۔ میری ڈگری جیسی مکمل ہوئی تو شہر کے ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہوئی اور پھر اپنے سسر کی خواہش پر ہی میں گھر داماد بن گیا۔ اپنی بیوی اور سسر کے کہنے پر میں نے اپنے والد سے تعلق ختم کر دیا، حالانکہ میں اس حقیقت سے واقف تھا کہ ابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ابا جان میری دیدار کو ترس رہے تھے، لہٰذا کمپنی کے آفس کے سامنے بھیس بدل کر جوتے پالش کرنے کے بہانے بیٹھ گئے۔ ایک دن آفس کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں اپنی گاڑی سے اترا اور دیکھا تو حیران ہوا کیونکہ میرا والد اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، شاید اپنے بھائیوں کی طرح چالاک اور ذہین بھی نہیں تھا، اس لیے ساری زندگی گھاٹے کا سودا کرتا رہا اور خسارے میں رہا۔ ابا کے بقول اس کے بھائی ظاہری طور پر تو اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ خود غرض تھے اور ان کا خون سفید ہو چکا تھا۔ جب دادا جان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد جائیداد کی تقسیم کی گئی، لیکن میرے باپ کے حصے میں ایسی زمین ہے جو کہ بالکل بنجر تھی اور کاشت کے قابل نہیں تھی۔ یہ حقیقت وہ جانتے تھے، لیکن میرا باپ سیدھا سادہ تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ بھائیوں نے جو تقسیم کی ہے اس میں اس کی بہتری شامل ہے، لہٰذا اس تقسیم پر میرے باپ نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا۔ ابا کو اپنے بھائیوں کی حقیقت کو اس وقت پتہ چلا جب اس نے زمین میں فصل کاشت کی۔ اس سال ابا نے جو بھی زمین میں بیج بویا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، اور چونکہ وہ ایک ناہموار زمین تھی لہٰذا وہاں پانی لگانا بھی بہت مشکل تھا۔ ان کا تو ارادہ تھا کہ وہ ابا کی شادی بھی نہ کرے تاکہ ابا کے حصے میں جو بھی زمین آئی ہے وہ بھی ان کی ہو جائے اور ان کی اولاد کے حصے میں زیادہ زمین آ جائے۔ مگر ایک امام مسجد تھے جو کہ ابا کے بہت اچھے دوست بھی تھے، وہ ابا سے بہت مخلص تھے۔ اس نے ایک دن ابا کو اپنے پاس بلایا، ان سے یہی کہا کہ امجد تمہاری عمر بڑھ رہی ہے، لگ بھگ 42 برس کے ہونے والے ہو، لیکن ابھی تک تو نے شادی کیوں نہیں کی؟ تمہارے سارے بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سب کے بچے بھی جوان ہونے والے ہیں، لیکن تم ابھی تک ہمارے گھر میں بیٹھے ہو۔ میری نظر میں ایک لڑکی ہے، یتیم ہے، غریب اور مستحق بھی ہے، اس کا نام رقیہ ہے، وڈیرے کے گھر میں ملازمت کرتی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس کی شادی تم سے کروا دیتا ہوں، جہیز کا بندوبست بھی میں ہی کر دوں گا کیونکہ میں یہ سب اللہ کی رضا کے خاطر کرنا چاہتا ہوں، بس تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے۔ مولوی صاحب کی یہ بات سن کر ابا نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ جب میرے ابا کے بھائیوں کی اس بات کا علم ہوا کہ مولوی صاحب میرے باپ کی شادی کروانا چاہتی ہیں تو وہ مولوی صاحب کے پاس دوڑے چلے آئے اور غصے سے چلا کر کہا کہ مولوی صاحب آپ نے کیا اس پورے محلے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ ہماری اجازت کے بغیر آپ نے ہماری بھائی کی شادی کیسے طے کر دی؟ اس پر مولوی صاحب کو بہت غصہ ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ شرم کرو، اپنے ان ارادوں سے باز آ جاؤ جو تم نے اپنے اندر پا رکھی ہیں۔ وہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی ہے، تمہارا اپنا خون ہے، لیکن تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جان بوجھ کر اسے ایسی زمین دی جو نہ ہموار اور کاشت کے قابل نہیں، گھر میں اس کو ایسا مکان دیا جو سب سے زیادہ خستہ حال ہے۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا وہ تمہارا بھائی نہیں؟ اس پر وہ چپ چاپ واپس چلے گئے۔ مگر آپ مولوی صاحب نے بعض یہی کہا کہ تم اس گھر میں نہیں رہو گے کیونکہ وہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ امجد نے جب یہ سنا تو وہ حیران ور مولوی صاحب سے پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب میں کہاں رہوں گا؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مولوی صاحب نے امجد کو تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا ایک مکان خالی پڑا ہے اور وہ کرائے پر دینا چاہتا ہوں، مگر اب میں وہ کرائے پر نہیں دوں گا اور تم وہاں شفٹ ہو جاؤ، میں تم سے کسی قسم کا کوئی کرایہ نہیں لوں گا۔ یہ سن کر امجد بہت خوش ہوا اور کچھ دن بعد رقیہ سے اس کی شادی ہو گئی۔ 3 سال تک امجد کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو رقیہ بہت پریشان ہوئی، اس سے اپنے شوہر کی بہت فکر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ 42 برس میں اسے کوئی خوشی نصیب نہ ہوئی۔ شروع میں ہی اس کے بھائی اسے استعمال کرتے رہے، سب سے زیادہ مشقت امجد کرتا تھا، جو بھی کماتا تھا اپنے بڑے بھائیوں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا، لیکن ان کے بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے وفا نہ کی اور ان کا کوئی احساس نہ کیا۔ پھر ایک دن جب رقیہ کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو امجد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور پھر امجد کی پہلی اولاد کی شکل میں میری ولادت ہوئی۔ میں نے جس گھر میں آنکھ لی وہ بھی کرایہ کا تھا، مگر ابا اس مکان کا کرایہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ مولوی صاحب کی شکوہ تھی جس کی وجہ سے وہ ابا سے کرایہ بھی نہیں لیتے تھے۔ میری پیدائش پر ہی ابا کے بھائیوں کی منافقت کھل کر سامنے آئی اور ابا کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ بھائی جن کی خاطر وہ جان دینے کو بھی تیار تھا وہ اس کے بالکل دوست نہیں تھے، کیونکہ میری پیدائش پر انہوں نے ابا کو مبارکباد بھی پیش نہ کی اور نہ ہی وہ ادھر آئے، اور انہیں اس بات کا شکوہ تھا کہ ابا ان کا گھر چھوڑ کر ادھر مولوی صاحب کے پاس کیوں آئے۔
حالانکہ اگر ابا وہاں پر ہوتا تب بھی وہ ابا کا جینا حرام کر دیتے اور یہ ایک حقیقت تھی، لیکن اب ان کو ابا کی مخالفت کرنے کا بہانہ مل چکا تھا۔ وہ نہ صرف میرے والد کی مخالفت پر اتر آئے بلکہ بیچارے مولوی صاحب کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو ان کی کوشش تھی کہ مولوی صاحب کو کسی طرح اس محلے سے فارغ کر دیا جائے اور مسجد کی امامت کسی طرح کسی دوسرے شخص کو دی جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مولوی صاحب کے خلاف ایک منصوبہ بھی بنایا۔ یہ ایک بہت خطرناک منصوبہ تھا، ایک ایسا منصوبہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ اتنے بھی گر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک طوائف سے رابطہ کیا اور اس کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ کسی طرح تو نے رات کو امام مسجد کے گھر میں داخل ہونا ہے اور اس پر ایک جھوٹا الزام لگانا ہے، بس اس کے گھر میں داخل ہو کر شور کرنا ہے، یہ امام مسجد کی بدنامی کے لیے کافی ہوگا اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امام مسجد کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے طوائف کو 9,000 روپے دیے اور اس بات کا بھی طوائف سے وعدہ کیا کہ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں مزید پیسے بھی دیں گے۔ طوائف کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب طوائف امام مسجد کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ امام مسجد نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ رات کے اس پیر وہ تہجد پڑھ رہا تھا اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ طوائف نے جب اسے دیکھا تو دل میں بہت شرمندہ ہوئی اور سوچنے لگی یہ تو امام مسجد ہے۔ زندگی میں اتنی گناہ کسی نے نہیں کیے ہوں گے جتنے مجھ سے ہوئے ہوں گے۔ ساری زندگی میری گناہوں میں گزری اور پھر بھی گناہ پہ گناہ کیے جا رہی ہوں، جبکہ یہ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ وہ رونا شروع ہو گیا اور جب اس کی سسکیوں کی آواز امام مسجد نے سنی تو پیچھے مڑے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک اجنبی عورت اس کے گھر میں موجود ہے۔ اس نے طوائف سے پوچھا کہ تم کون اور اس وقت میرے گھر میں کیسی آئی؟ طوائف نے رو کر کہا کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے تمہیں بدنام کرنے کو کہا گیا تھا اور اس کے لیے مجھے پیسے بھی دیے گئے تھے، مگر اب میں یہ پیسے واپس کر دوں گی اور آپ سے بھی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اس رات کے پیر تہجد پڑھتے دیکھا ہے، ورنہ یہاں تو لوگ ساری زندگی گناہوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امام مسجد نے طوائف سے کہا کہ اگر تم گناہوں کی زندگی سے تنگ ہو اور چھوڑنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ پھر اس نے طوائف سے پوچھا کہ وہ کون تھا جس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے مجھے بھیجا؟ اس نے بتایا کہ مجھے امجد کے بھائیوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں نہیں جانتے کہ وہ آپ کو کیوں بدنام کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ امام مسجد نے اس طوائف کو اپنے گھر پہنچایا، پھر اس سے کہا کہ تجھے کوئی ہنر آتا ہے؟ طوائف نے بتایا کہ میں لوگوں کے کپڑے سی لیتی ہوں۔ امام مسجد نے اسے سلائی مشین خرید کر دی اور اسے نصیحت کی کہ رزق کے حلال میں بہت برکت ہے، کپڑے سی کر جتنی بھی کمائی کرو گی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ امام مسجد جب واپس جانے لگے تو طوائف نے رو رو کر کہا کہ میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کیا معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ امام مسجد نے کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ لہٰذا امام مسجد امجد کے بھائیوں کے پاس آیا، ان سے کہا کہ اللہ تم کو ہدایت دے، میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، تم نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ برا کیا، تم چاہتے تھے کہ کبھی بھی اس کی شادی نہ ہو۔ میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ اچھا کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ امجد دل کا بہت معصوم ہے، وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کو تمہارے جیسے بھائی ملے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ایسے گھٹیا کام کر کے تم کسی کو بھی ذلیل نہیں کر سکتے، بلکہ خود ذلت تمہارے مقدر بن جائے گی۔ امام صاحب یہ کہہ کر واپس چلے گئے، لیکن وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ وہ حیران تھے کہ طوائف نے تو ہمارا کام بالکل نہیں کیا۔ میں نے بچپن سے ایک چیز نوٹ کی، وہ تھی ابا کی محنت۔ امجد میرا باپ ایک محنتی شخص ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی تھا۔ میں جیسے بڑا ہو رہا تھا میرے باپ کی خواہش تھی کہ میرا ایڈمیشن ایک اچھے اسکول میں ہو۔ وہ مجھے تعلیم دلوانا چاہتے تھے کیونکہ اس سے ساری زندگی اس بات کا افسوس تھا کہ وہ پڑھ نہ سکا۔ حالانکہ اس کے باپ نے یعنی میرے دادا نے کوشش کی تھی کہ باقی بیٹے تو میرے تعلیم حاصل نہ کر سکے لیکن یہ میرا بیٹا امجد پڑھ لکھ جائے، مگر اس کے باوجود ابا نے تعلیم حاصل نہ کی اور اب وہ مجھے پڑھا کر اپنی حسرت پورا کرنا چاہتے تھے۔ زمین سے کسی قسم کی آمدنی حاصل نہیں ہوتی تھی، لہٰذا ابا نے ایک گدھا گاڑی خرید لی۔ وہ ایک بٹے پر مزدوری کرتے تھے، بٹے سے اینٹیں لاد کر مختلف مقامات پر لے جاتے تھے۔ صبح صبح جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو مجھے بھی اپنے گدھا گاڑی پر بٹھا کر سکول لے جاتے، پھر مجھے سکول ڈراپ کر کے وہ بٹے پر چلے جاتے تھے۔ مگر ایک دن سکول کے بچوں نے میرا مذاق اڑایا۔ یہ ایک اچھا سکول تھا جس میں بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ میرے کلاس فیلو میرا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کا باپ اسے گدھا گاڑی پر چھوڑ کر جاتا ہے۔ مجھے ان کا یہ مذاق بالکل پسند نہیں تھا اور یہ بات میں نے اپنے باپ کو بھی بتائی۔ ابا نے جب یہ سنی تو تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر کہا ٹھیک ہے بیٹا، آئندہ وہ تم پر کسی قسم کی بات نہیں کریں گے اور کسی کی باتوں کا برا مت منایا کرو، صرف محنت کر کے پڑھائی جاری رکھو۔ اس کے بعد کبھی بھی ابا مجھے گدھا گاڑی پر سکول چھوڑنے نہیں جاتے تھے بلکہ میرے لیے ایک رکشے کا بندوبست کیا۔ وہ ماہانہ رکشے کا کرایہ دیتے تھے اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ مجھے گھر سے سکول اور سکول سے گھر چھوڑ کر جاتا۔
میری ماں نے اس بات کی مخالفت بھی کی تھی۔ ماں یہی کہتی تھی کہ اضافی خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے ہی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے اور آپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک اسپیشل رکشہ کروا لیا ہے۔ حالانکہ گدا گاڑی پر بھی کوئی حرج نہیں تھی، مگر ابا ہمیشہ ماں سے یہی کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا پریشان ہو یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو احساس سے کمتری میں مبتلا سمجھے۔ میں اپنے بیٹے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ میرے ابے کا مجھ سے پیار کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایک باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ حالانکہ میری ماں بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن ابا کا مجھ سے انوکھا ہی پیار تھا۔ ابا نے ساری زندگی بہت محرومیاں دیکھی تھی اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ اس کی اولاد بھی محرومیہ میں زندگی گزارے۔ سردیاں شروع ہوئی تھی، ٹیچر نے پوری کلاس کے بچوں پر زور دیا کہ وہ شوز جرابیں اور سویٹر پہن کر آئیں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی۔ میں نے ابا سے اسکول بیگ کے بارے میں کہا ہوا تھا کیونکہ میرا بیگ بہت پرانا تھا اور میں ایک نیا بیگ خریدنا چاہتا تھا۔ ساری چیزیں ملا کر خریدنا، اس میں کافی خرچہ آنا تھا، لہٰذا ابا کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی گدا گاڑی فروخت کر دے، کیونکہ اب ابا کو اس کرائے کے مکان میں آئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے اور اب ابا اس میں مفت نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ابا بہت خوددار تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ امام صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ مشکل وقت میں امام صاحب نے ابا کی بہت مدد کی، لیکن اب ابا یہ چاہتے تھے کہ اپنے بل بوتے پر زندگی گزاریں، کسی کی محتاجی نہ ہو۔ وہ امام صاحب کو پورا کرایہ دینا چاہتے تھے، حالانکہ امام صاحب نے منع کیا، لیکن ابا نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا، میں محنت کرتا ہوں، لہٰذا آپ کو اپنے مکان کا کرایہ ضرور دوں گا۔ گدا گاڑی فروخت کر کے ابا نے امام صاحب کو پچھلے مہینے کا کرایہ دیا اور اس کے علاوہ بازار میں جا کر میرے لیے گرم کپڑے، سویٹر، جوتے اور ایک اچھا سا بیگ بھی خریدا۔ میں جانتا تھا کہ گدا گاڑی فروخت کرنے کے بعد ابا پر مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ اب وہ اینٹیں اٹھا کر مختلف مقامات پر نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا اب ابا نے بٹھے پر اینٹیں پکانے کا کام شروع کر دیا۔ سردیوں میں تو یہ کام پھر بھی برداشت ہو جاتا تھا، لیکن گرمیوں میں اینٹیں پکانا کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ مگر ابا نے اس گھر کی خاطر، میری خاطر یہ کام کیا۔ ابا اور میری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ تھا جس دن ماں کی وفات ہوئی۔ ماں ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ کئی دن تک میں سکول نہ جا سکا اور اب ابا بھی کافی تھک چکے تھے، مگر سب سے بڑی مرہم وقت ہے، اور وقت کی خوبی یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے۔ ایسی وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ FSC کرنے کے بعد میرا سب سے زیادہ رجحان فزکس میں تھا، لہٰذا میں نے ایک اچھی یونیورسٹی میں BS فزکس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں ٹیوشن پڑھا کر اپنا خرچہ پورا کر رہا تھا۔ ابا آج چونکہ کافی کمزور ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے ابا سے یہی کہا کہ آپ کو اب کام کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اس کے باوجود ابا گھر میں آرام سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ اس نے ایک چائے کا ڈھابہ کھول لیا۔ جس جگہ ابا نے چائے کا ڈھابہ کھولا یہ یونیورسٹی سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اکثر ایسے طالب علم تھے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، وہ ابا کے ڈھابے پر چائے پینے ضرور آتے تھے، لیکن میں کبھی بھی نہ گیا اور میں نے ابا کو بھی منع کیا تھا کہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ میرے والد ہیں۔ میری یہ بات سن کر ابا کافی حیران ہوئے۔ وہ مجھے اکثر نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا، کام بڑا ہو یا چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بھی ایسا کام جس میں انسان رزق حلال کما رہا ہے، اس میں کسی قسم کی شرمندگی نہیں۔ شرمندگی ہے تو بے ایمانی کرنے میں، کسی کا مال ہڑپ کرنا یا کسی کا حق کھا جانا، یہ دکھ کی بات ہے۔ ابا میری باتوں کو کافی حد تک سمجھتا تھا، لیکن معاشرے کے ساتھ چل رہا تھا۔ معاشرہ جس طرح کی سوچ رکھتا تھا، جس طرح کی ڈیمانڈ وہ مجھ سے کر رہا تھا، میں اپنے آپ کو اسی معاشرے میں ڈھا رہا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے پر میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور یہ دن میری زندگی کا یادگار دن تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ اس موقع پر سنبل نے بھی مجھے مبارکباد پیش کی۔ سنبل میری کلاس فیلو تھی، ہم شروع سے دوست تھے، لیکن پھر یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ پہلی 3 پوزیشن لینے والے طالب علموں کو کہا گیا کہ آپ اپنے والدین کو ادھر یونیورسٹی میں دعوت دیں، اور اس لحاظ سے ابا کو بھی یہاں دعوت دی گئی تھی، مگر میں نے مینیجر سے یہی کہا کہ ابا کی طبیعت خراب ہے، وہ کل اس تقریب میں حصہ نہیں لے پائیں گے۔ ایڈمن صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کے والد نہیں آ سکتے تو پھر آپ کا چچا جان یا کوئی بھی بزرگ جس کو آپ ادھر دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ خوشی کے اس مسرت موقع پر آپ کو کوئی بڑا اپنے ہاتھوں سے ہی آپ کو گولڈ میڈل پہنائے۔ میرے چچا تو مجھے جانتے تک نہیں تھے، نہ ہی ہمارا آنا جانا تھا، لہٰذا ایڈمن سے میں نے یہی کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ ابا کے علاوہ میرا کوئی بھی اپنا نہیں۔ خیر، دوسری اور تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم اپنے بڑوں کے ساتھ ہی ادھر آئے تھے، جبکہ میں نے تو اپنے والد کو بتایا ہی نہیں تھا۔ وجہ تھی ابا کا حلیہ سادے سے تھے، ایک کسان تھے، اور مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ ابا اس حلیہ میں جب اسٹیج پر آئیں گے تو میں تو شرم سے پانی ہو جاؤں گا۔ دوسری یہ بھی وجہ تھی کہ ابا کے ڈھابے پر جتنے بھی طالب علم چائے پینے جاتے تھے وہ اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ وہ میرے باپ ہیں۔ دنیا داری مجھ پر حاوی تھی اور ابا کی قدر میں نہ کر سکا جس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی۔ گولڈ میڈل لے کر میں جب گھر آیا تو ابا نے کہا، بیٹا یہ تمہیں کس خوشی میں ملا ہے؟
تو میں نے ابا سے یہی کہا کہ میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ابا یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی جو میں نے محسوس کی۔ وہ میری اس کامیابی پر حد سے زیادہ خوش تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد ڈگری مکمل ہوتی ہی سنبل نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور میں نے سنبل کو پرپوز کیا۔ حالانکہ میں اپنے اوقات جانتا تھا لیکن میں سنبل کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ سنبل اس چیز کے انتظار میں تھی کہ میں اسے پرپوز کروں، سو میں نے وہی کیا۔ سنبل نے جب اپنے باپ سے بات کی تو سیٹھ صاحب نے میرا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کی۔ تب اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ مزدور کے بیٹے کے ساتھ شادی کر رہی ہو۔ سنبل نے اپنے باپ سے یہی کہا کہ میں فرمان سے محبت کرتی ہوں اور وہ میری خاطر اپنے تمام رشتہ داروں سے الگ ہو جائے گا۔ اس بات کی آپ فکر مت کریں۔ سنبل سے میری شادی ہوئی مگر میں وہ بدبخت تھا جس نے اپنی شادی پر اپنے باپ کو دعوت نہ دی، کیونکہ سنبل اور اس کے باپ کی طرف سے مجھے منع کیا گیا تھا کہ اپنے باپ یا کسی بھی رشتہ دار کو اس شادی میں دعوت نہیں دینی، اور ان لوگوں نے اپنی کمیونٹی کے لوگوں میں یہی ظاہر کیا تھا کہ فرمان امریکہ میں سیٹل ہے اور ادھر پاکستان آیا ہے۔ وہ باپ بیٹی اس بات کو چھپا رہے تھے کہ یہ ایک مزدور کا بیٹا ہے، اور میں بھی جہالت کے اعلیٰ درجے پر تھا کہ ان کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ دولت کا بھوکا تھا، شروع میں ہی محتاجیاں دیکھی تھی، اچانک اتنے بڑے گھر اور گاڑیاں دیکھ کر اپنے باپ کو بھی بھول بیٹھا۔ ابا نے میرا نمبر کہیں سے لیا اور مجھے کال کی اور مجھ سے یہی کہا کہ بیٹا مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں، تو نے مجھے اپنی شادی پر نہیں بلایا، میں پھر بھی تم پر ناراض نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ تمہارا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہوا ہے۔ تمہاری بیوی اور سسر کروڑ پتی اور مالدار لوگ ہیں، مگر مجھے اپنے سے بالکل جدا مت کرنا۔ میں تمہارا باپ ہوں، کبھی کبھار مجھ سے ملنے میرا حال پوچھنے آ جایا کرو، یا اگر خود نہیں آ سکتے تو مجھے کہیں بلا لیا کرو۔ اگر مہینے میں 1-2 بار تجھے دیکھ لوں گا تو مجھے سکون حاصل ہوگا۔ مگر میں نے ابا کو سختی سے منع کیا کہ ابا اگر آپ میرا بھلا چاہتی ہیں تو یہ ملنے ملانے کی ضد چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ابا نے بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ ہاں البتہ بھیس بدل کر وہ میرے آفس کے سامنے جوتے پالش کرنے کے بہانے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں جب بھی آفس سے نکلتا یا داخل ہوتا تو وہ مجھے دیکھ لیتے تھے اور خوش ہو جاتے۔ ایک دن جیسے ہی میں آفس سے باہر آیا تو آفس کے باہر لوگوں کا رش تھا۔ میں گاڑی سے اترا تو دیکھا کہ ابا نیچے لیٹے ہوئے تھے، ان کے سر پر چوٹ آئی تھی، گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ دراصل مجھے دیکھنے کی خواہش میں وہ جلدی سے روڈ کراس کر رہے تھے اور اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اچانک میں اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ مجھے ایک کر کے ابا کے سارے وہ دن یاد آنے لگے جہاں ابا نے میری خاطر اتنے صحبتیں جھیلی۔ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ سنبل سے بھی یہی کہا کہ تمہارے اور تمہارے باپ کی وجہ سے میں اپنے باپ سے جدا ہو گیا۔ سنبل نے مجھ سے خلا لے لی، اگر وہ مجھ سے خلا نہ لیتی تب بھی میں اس کے ساتھ رہنے والا نہیں تھا۔ اب میں اس امام مسجد کے ساتھ رہتا ہوں جس کے مکان پر ابا اماں اور میں رہا کرتے تھے۔ مجھے زندگی میں بعض اسی بات کا پچھتاوا ہے کہ ابا کو میں نے اپنے آپ سے اتنا دور کیوں کیا۔ یہ مال و دولت آنی جانی چیزیں ہیں، لیکن مخلص رشتے اور لوگ جب آپ سے دور ہو جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا گلاس دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔